محترم سامعین، پچھلے جمعے میں نے چند وہ حقوق بیان کیے تھے جو اپنی ذات اور اپنے جسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا حق اپنی جان کا یہ بتلایا کہ صفائی ستھرائی کا خیال کیا جائے۔ اسی میں غسل کرنا بھی آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مدینہ کے اندر کچھ لوگ تجارت کیا کرتے تھے تو آپ نے حکم دیا تھا کہ سارے لوگ غسل کر کے آیا کریں، اور یہ غسل اتنا اہمیت کا حامل ہے، اور شریعت کے اندر، دین کے اندر صفائی ستھرائی کتنی اہم چیز ہے کہ شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ مردہ جب مر جائے تو اسے بھی اس وقت تک دفن نہ کیا جائے جب تک کہ اسے غسل نہ دے دیا جائے۔ یہ صفائی اور ستھرائی کا خیال اور یہ جذبہ اسلام نے اور شریعت نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ اسی طریقے سے بغل کے بال ہیں، مونچھوں کا کترانا ہے، یہ تمام چیزیں بھی جسم کے حقوق میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ زینت اختیار کرنا، کہ ہم جہاں ہمارا عمدہ لباس ہو، صاف ستھرے کپڑے ہوں، وہیں ہمارے سر پر ٹوپی ہو، وہیں ہمارے سر پر عمامہ ہو۔ اسی طریقے سے ہمارے جسم کے اندر زیب و زینت کی چیز خوشبو لگانا بھی آتا ہے۔ اور اگلا حق جو بتلانا رہ گیا تھا وہ یہ ہے کہ جسم کو سردی اور گرمی سے بچانا بھی جسم کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے لیے چادر رکھا کرتے تھے، اسی لیے آپ کو کالی کملی والا لقب دیا گیا۔ آپ ایک ایسی چادر اوڑھا کرتے تھے جسے کالی کملی تصور کیا جاتا تھا، آپ اسے سردی سے بچایا کرتے تھے۔ ایک حق ہے اپنے جسم اور جان کا کہ مشقت میں نہ ڈالنا۔ قرآن کریم کی آیت ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو۔ صرف ہاتھ اس لیے بیان کیا گیا کہ ہاتھ سے ہم سب سے زیادہ کام کرتے ہیں، ورنہ مراد پورا جسم ہے، کہ اگر کوئی سانپ کا بل ہے اس میں ہم ہاتھ ڈال دیں تو یہ ہلاکت کی طرف ڈالنا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچنے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے بہت سارے حضرات اگر عبادت کرتے ہیں تو اتنی عبادت کرتے ہیں کہ وہ اپنے جسم کو تھکا بیٹھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس طرح کی عبادت سے منع کیا گیا ہے۔ ایک صحابیہ ہیں، آپ ان کے گھر پر گئے ہیں اور دیکھا کہ درمیان میں ایک رسی لٹکی ہوئی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابیہ سے پوچھا کہ یہ رسی کیوں لٹکی ہے؟ تو ان صحابیہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا کہ اگر ہم تہجد کے وقت میں تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور جب نیند آتی ہے تو اسی رسی کو پکڑ کر سہارا لے کر کھڑے رہتے ہیں تاکہ نیند نہ آئے اور ہم نہ سوئیں۔ رسول اللہ نے ان کو تعلیم دی کہ اس رسی کو فوراً کاٹو اور جتنا بس میں ہو اتنی عبادت کرو، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ اور پھر اس کے بعد عبادت کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم کہ ایسی عبادت نہ کی جائے جس سے جسم میں پریشانی اور مشقت لاحق ہو جائے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمارے جسم کا اور جان کا ایک حق بتلایا گیا۔ اسی طریقے سے ایک حق یہ ہے کہ انسانی اعضاء کو بیچنا جائز نہیں، کسی بھی طرح سے بیچ نہیں سکتے، حرام ہے۔ آج ہمارے گھروں کی عورتیں بالوں کو اکٹھا کرتی ہیں اور وہ کہیں رکھتی رہتی ہیں، اور کوئی بال خریدنے والا آتا ہے وہ خرید لے جاتا ہے۔ یہ انسانی جسم کے اعضاء بیچنا حرام ہے، کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ احترام یہ ہے، اس کی عزت اور اس کی آبرو کا خیال رکھنا یہ ہے کہ ہم اس کے اعضاء کو کہیں دفن کر دیں۔ اگر بال ملے آپ اسے دفن کر دیجئے۔ اور بھی دوسرے جانور ہیں، ان کی کھال کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، ان کی ہڈی کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، ان کے دانتوں کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، ان کے بال کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو اتنا اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو اتنا معزز اور محترم بنایا ہے کہ اس کے اعضاء سے بالکل بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ آج جب کوئی زیادہ بیمار ہو جاتا ہے اور خون کی کمی ہوتی ہے
تو خون خریدا جاتا ہے، اور ہمارے ملک میں ایک قانون ہے اور اس طرح رواج چل رہا ہے، لوگ بیچ رہے ہیں اور خرید رہے ہیں، مجبوری میں کسی بھی جسم کے لیے، جان کے لیے خون کو خریدا جائے تو یہ تو ایک طرح سے جائز معلوم ہوتا ہے، لیکن بیچنا کسی بھی طریقے سے کہیں پر بھی جائز نہیں، کیونکہ یہ بھی ایک جسم کا حصہ ہے، اور اللہ رب العزت والجلال نے انسانی جسم کے کسی بھی عضو سے فائدہ اٹھانا اور اسے خرید و فروخت کرنا حرام قرار دیا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے۔ آج یہی چیزیں بڑھی تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کر ان کی کڈنی نکالی جانے لگی، گردوں کو نکال کر بیچا جانے لگا، اور کسی بھی جان کی اہمیت ختم ہو گئی کہ کسی کو پکڑا اور اس کے گردے نکال کر بیچ دیے گئے۔ آج یہ چیزیں آ رہی ہیں، یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ فلاں شخص بالکل لا علاج ہے، بالکل اب اس کو فائدہ نہیں ملے گا اور اس کے چند دن بچے ہیں، چند مہینے بچے ہیں، تو کوئی ڈاکٹر یا گھر والا یہ سمجھے کہ اب اس کا کیا فائدہ، بچنا تو نہیں ہے، اسے زہر کا انجیکشن لگا دیا جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ جتنی جان اور جتنے دن اللہ رب العزت والجلال نے اس کے لیے متعین کیے ہیں وہ تو اسے زندگی میں جینے۔ ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ بدسلوکی کریں؟ ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ امانت میں خیانت کریں؟ یہ تمام چیزیں آتی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اور آپ کو جو بھی جسم دیا ہے، یہ جسم اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، اس کی ہر حصہ ہمارے لیے امانت بنایا گیا ہے۔ آنکھ کو ہم صحیح جگہ استعمال کریں، کان کو صحیح جگہ استعمال کریں، ہاتھ کا صحیح جگہ استعمال کریں، پیروں کا صحیح جگہ استعمال کریں، جسم کا خواہ کوئی بھی حصہ ہو، شریعت نے اور اللہ نے جس طریقے سے ہمیں حکم دیا ہے اس طریقے سے ہم اس کا استعمال کریں گے، تب تو یہ امانت داری ہوگی، اور اس کے علاوہ اس کے خلاف اگر ہم اس کا استعمال کریں گے تو یہ ہمارے جسم کے ساتھ خیانت ہوگی۔ اسی طریقے سے بہت سارے حضرات اپنے جسم کے اوپر اپنا نام گدوا کر لکھواتے ہیں، تیجاب ڈلوا کر، وہ ایک رنگ آتا ہے، دوا آتی ہے جس سے نام لکھوایا جاتا ہے، کوئی پھول پتی بنوا رہا ہے، یہ بھی بنوانا جائز نہیں، کیونکہ اس سے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس طرح کی چیزیں کرنے سے ہمارا جسم جو اللہ کی طرف سے امانت ہمیں دیا گیا ہے، اس امانت میں خیانت ہوتی۔ یہ تمام چیزیں جو رہ گئی تھی میں نے آپ کو بتلائیں، یہ جسم کے حق ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا استعمال صحیح طریقے سے کریں اور اس کی خلاف ورزی نہ کریں۔